السلام علیکم۔ ٹینسز پارٹ 29 ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان دنوں میں ٹینسز کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ آسان انداز میں اور مکمل طور پر ٹینس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ وہاں آپ کو تمام ویڈیوز جو میں نے ٹینسز کے بارے میں بنائی ہیں مل جائیں گی۔ آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ آئے گی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فیوچر انڈیفینٹ یا سمپل فیوچر ایکٹیو وائس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جملے کے آخر میں گا، گی، گے آ جاتا ہے۔ جیسے وہ سبق یاد کرے گی، اس کے آخر میں آپ دیکھیں گی آ رہا ہے تو یہ فیوچر ہے، مستقبل کا جملہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم کرکٹ کھیلیں گے، وہ کھانا بنائے گا، یہ تمام جملے فیوچر انڈیفینٹ کے ہیں۔ آئیے اب اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں۔ پوزیٹیو سینٹنس کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ول یا شل پلس فرسٹ ورب پلس آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایگزامپل ہے I shall drink water۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آج کل کے دور میں آئی اور وی کے ساتھ بھی ول استعمال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہماری جو گرامر کی بکس ہیں، جو ہمارے پیپرز ہوتے ہیں یا گرامر کی بکس ہوتی ہیں، اس میں کلاسیکل وے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی آئی کے ساتھ جب پیپر آپ دیں گے، آئی اور وی کے ساتھ آپ نے شل استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں پانی پیوں گا۔ اس کے بعد نیگیٹو ہے سبجیکٹ پلس ول یا شل پلس ناٹ پلس فرسٹ ورب پلس آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی پوزیٹیو میں ول شل کے بعد آپ نوٹ لگا دیں تو وہ نیگیٹو بن جاتا ہے۔ اس کا جملہ یہ ہے کہ I shall not drink water، میں پانی نہیں پیوں گا۔ ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی یس نو کویسچن، ول یا شل پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ ورب پلس آبجیکٹ۔ تو یہ کس طرح بنے گا؟ آپ نے ہیلپنگ ورب پہلے لگا دینا ہے، شل آئی ڈرنک واٹر، آخر میں کویسچن مارک، یعنی اس کی ٹرانسلیشن ہے کیا میں پانی پیوں گا۔ اس کے بعد ہے نیگیٹو پلس یس نو کویسچن، ول یا شل پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس فرسٹ ورب پلس آبجیکٹ، ٹھیک ہے، آخر میں کویسچن مارک۔ اور اس کی ایگزامپل ہے شل آئی ناٹ ڈرنک واٹر، یعنی کیا میں پانی نہیں پیوں گا۔ اور یہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ آئی اور وی کے ساتھ شل لگے گا، باقی سب کے ساتھ ول لگے گا۔ اچھا 3 more examples، تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں بات آ جائے، آپ ذہن نشین ہو جائے، آپ کے بات ٹینسز آپ کو سمجھ آ جائیں صحیح طریقے سے، اس لیے میں آخر میں 3 more examples دیتا جا رہا ہوں۔ تو پہلی ایگزامپل ہے ہی ول لیو ان ملتان، یعنی وہ ملتان میں رہے گا۔ اسی طریقے سے ہی ول ناٹ لیو ان ملتان، وہ ملتان میں نہیں رہے گا۔ پھر ہے ول ہی لیو ان ملتان، کیا وہ ملتان میں رہے گا۔ ول ہی ناٹ لیو ان ملتان، کیا وہ ملتان میں نہیں رہے گا۔ دوسری ایگزامپل یو ول فارگیٹ می، آپ مجھے بھول جائیں گے۔ یو ول ناٹ فارگیٹ می، آپ مجھے نہیں بھولیں گے۔ اور اس کا یس نو کویسچن، ول یو فارگیٹ می، کیا آپ مجھے بھول جائیں گے۔ ول یو ناٹ فارگیٹ می، کیا آپ مجھے نہیں بھولیں گے۔ ایک اور مثال، اٹ ول ہارٹ یو، یہ آپ کو تکلیف دے گا۔ ہارٹ کا مطلب تکلیف دینا، نقصان پہنچانا۔ اٹ ول ناٹ ہارٹ یو، یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ ول اٹ ہارٹ یو، کیا یہ آپ کو تکلیف دے گا۔ ول اٹ ناٹ ہارٹ یو، کیا یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔